معیشت کے حوالے سے روزانہ اچھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں، اور آج کا دن تو ویسے ہی اہم ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ کا جو آج اجلاس ہے، جائزہ اجلاس، وہ آج ہو رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آج ہی پاکستان جو کہ ایجنڈے میں شامل ہے، 24 گھنٹے میں جو پہلی قسط 1.9 ارب کی وہ جاری ہو جائے گی۔ 3 ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف دے گا، اور اس کے بعد اس توثیق کے بعد جو قسط جاری ہو جائے گی اس سے ہماری معیشت کو بہت بڑا سہارا ملے گا۔ کل جس طرح سے ہم نے آپ کو خبر دی کہ سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیے، کہا جا رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے جو قسط جاری ہوگی اس کے بعد آئیں گے، لیکن یہ پہلے ہی آ گئے۔ دیگر جو ہمسائے ممالک ہیں وہاں سے مدد آنا شروع ہو گئی ہے، صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن آگے یہ معاملات کس طرح سے بڑھیں گے؟ جو 2 جائزہ اجلاس ہیں جو کہ ایک نومبر میں ایک فیبرری میں ہونا ہے، وہ کس طرح ہوگا؟ انٹرم گورنمنٹ کے اس میں ہوگا یا پھر حکومت آ چکی ہوگی اگلی؟ یہ ظاہر آگے جب معاملات بڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ فی الحال ہم آج کا جو ایک اجلاس ہے آئی ایم ایف کا اس پر بات کرتے ہیں۔ عمر حیات ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عمر، آج جو اجلاس ہو رہا ہے ایگزیکٹو بورڈ کا، یقیناً پاکستان ایجنڈے میں شامل ہے، تو پہلے قسط جو جاری ہوگی کیا وہ واقعی 24 گھنٹے کے اندر ہو جائے گی جس طرح وزیر خزانہ پر امید ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں اس کے مطابق، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں وزیر خزانہ، وزارت خزانہ، حکام کی، اور یہی طے ہوا ہے کہ جب آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جیسے ہی 1.19 ارب ڈالر کی منظوری دے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ رقم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا جائزہ اجلاس ہوگا وہ سپٹمبر میں ہونا ہے، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اس کو ڈیل کرے گا، اور اس کے بعد جو تیسرا جائزہ اجلاس ہے وہ دسمبر میں ہوگا۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسی ہے کہ خاص طور پر جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے 3 ارب ڈالر کی 9 ماہ کے لیے، تو یہ اسی طرح اس کو فلفل کیا جائے گا۔ اور جو دوست ممالک ہیں وہ، اور پھر جو عالمی مالیاتی دیگر ادارے ہیں وہ پاکستان کو جو ہے جو انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں وہ فنڈز جو ہیں وہ پاکستان کو ٹرانسفر کریں گے، اور یہ قرض کی صورت میں یہ فائنینسنگ ہوگی۔ اور لیکن پاکستان کو جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو مسئلہ ہے اور وہ درپیش ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس میں جب یہ فنڈز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو بھی اوور کم کر لیا جائے گا، اور جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی عالمی مالیاتی اداروں سے یا دوست ممالک سے یا پھر پیرس کلب سے یا G20 سے جو ہم نے قرضے لیے ہیں، تو ان قرضوں کی ادائیگی یا پھر ان قرضوں پر جو ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ہمیں ایک جو ٹائم کے مطابق، یعنی اس کی ٹائم لائن فکس ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہمیں اس کی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، تو وہ ادائیگیاں جو ہیں وہ بر وقت ہو سکیں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو خاص طور پہ جو لیکویڈیٹی کرنچ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اب آئی ایم ایف کے کہنے پہ، آئی ایم ایف کے مطالبے پہ پاکستان نے امپورٹ سے پابندی تو اٹھا لی ہے، لیکن یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے پاکستان ہمیں جو رواں سال پیمنٹس کرنی ہے دسمبر میں وہ کتنی ہیں عمر؟ یہ ہمیں ٹوٹل جو ہے تقریباً 6 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پیمنٹس کرنی ہے، اور 8 ارب ڈالر کی ہم فائنینسنگ لے رہے ہیں جو ہم نے پلان دیا ہے، اور اگر ہم 8 ارب ڈالر کی فائنینسنگ حاصل کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارا خاص طور پہ ہماری اپنی آمدن ہے وہ بھی اس سلسلے میں ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے پھر یہ تمام تر پیمنٹس کی جاتی ہیں۔ بہت شکریہ حیات، ہمیں تمام تر صورتحال سے آپ آگاہ کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا، مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا، کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی، کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا، وقت گزر امید کے چراغ جلتے رہیں گے، مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی، فیصلے کی گھڑی، پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا، بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز، پڑیں گے کٹھن فیصلے، بات ہوگی مسائل کی لیکن
हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।